پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، محبوب ہے محبوب کائنات۔ حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا فرماتے ہیں عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ کہتی حضور مانگ لو؟ کہا ہاں جو مانگو گی دیا جائے گا۔ خیال آیا حضور سے کیا مانگو؟ حضور تو پہلے ہی میرے ہیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا کہ تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ سبحان اللہ، حضور تو میرے ہی ہے، اب اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ پھر خیال آیا بات بڑی کر دی ہے حضور نے۔ کہتی حضور اجازت دیں تو اپنے باپ سے نہ پوچھ لو۔ تو جاؤ، دوڑ کے گئی، ابا جی حضور نے آج کہا مانگو کیا مانگنا ہے؟ تو باپ بھی صدیق ہے، یار غار ہے، یار مزار ہے، معراج کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ہاں سرکار ابو بکر پہ بات کروں بڑا وقت لگے گا۔ ہاں اور شکر ہے رب نے ہمیں سنی بریلوی بنایا، اس لیے بار بار کہتے ہیں بریلی والے نے ہمیں سبق پڑھایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطت رسول اللہ کی۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمارے دونوں ہاتھوں میں مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے دامن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں بات آگے کروں؟ کہتے ہیں جاؤ جا کے حضور سے کہنا یا رسول اللہ کرم کریں، بتا دیں رب نے معراج میں راز کی باتیں کی تھی، ایک بات بتا دو بس۔ آئیں حضور رب نے بے شمار راز کی باتیں کی ہیں، آپ ایک بات بتا دیں۔ حضور دیکھا مسکرا گئے، فرمانے لگے میرے یار کا انتخاب بھی بڑا الگ ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اگر بات کر ہی رہی ہے راز تو راز تب تک ہے نا جب تک بتایا نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی بتائے حضور۔ تو حضور نے جو بات کی فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا اللہ اسے بنا حساب کے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اتنا سنا مارے خوشی کیوں چل گئی؟ میرے ابا تو مصطفیٰ کے قریبی ہیں یار، دوڑی ابا کے پاس، ابا موج لگ گئی۔ کیا ہوا؟ کہا حضور نے جنت سستی کر دی۔ کہا کیا بتایا؟ کہا آقا فرماتے ہیں جو ٹوٹا دل جوڑ دے اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ابا ہمارے دروازے پہ کتنے لوگ دکھ لے کے آتے ہیں، آپ سب کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اتنا سنا ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جی یہ کیا ہوا؟ میں تو آپ کو خوشخبری سنانے آئی تھی، رونے کیوں لگ گئے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی بات صحیح ہے کہ جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے اللہ بے حساب جنت دے گا۔ کہ اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ لے، اگر کسی نے کسی کا جڑا دل توڑ دیا تو جو ٹوٹے دل کو جوڑنے پہ بے حساب جنت دے سکتا ہے وہ دل کو توڑنے پہ جہنم میں بھی تو ڈال سکتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی آسانی سے ذلیل کر دیتے ہو، لوگوں کو رسوا کر دیتے ہو کہ مولوی آج نہیں کل آنا، تمہیں خدا کا واسطہ کبھی دولت کی دھمک انہیں نہ دکھانا، کبھی اپنی عقل ان کو نہ دکھانا۔ جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں یہ رب کے بڑے قریبی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے بھی قریبی ہوتے ہیں۔ تیرے پاس دولت ہے آج ہے کل نہیں ہوگی، تیرے پاس شہرت ہے آج ہے کل نہیں ہوگی۔ اگر تو نے کسی کو ذلیل کیا مولوی کو ٹائم پہ ٹائم دے کر کے اگر تو نے رسوا کیا تو یاد رکھ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جاؤ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے دولت والے آکسیجن کا سہارا لیے پڑے گئے، سگے بیٹے باپ تک نہیں جا سکتے، اپنے قریب تک نہیں جا سکتے۔ کوئی لوگ سیب لے کے جا رہے ہیں، کوئی کیلے لے کے جا رہے ہیں، کوئی جوس لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن جس کے ماتھے منہ پر آج لگا کے آکسیجن ماسک وہ سب کو دیکھ لگا کے رو رہا ہے مجھے بتا تو صحیح رویا کیوں؟ سیب یہ لے کر کے آئے ہیں، فروٹ یہ لے کر کے آئے ہیں، جوس یہ لے کر کے آئے ہیں، وہ رو کے کہتا ہے نادانو آج اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، مجھے ناز تھا میری دولت مجھے گرنے نہیں دے گی، میری دولت مجھے رسوا نہیں ہونے دے گی۔ آج اس کی طاقت نے بتا دیا کہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی ایک دانہ نہیں کھا سکتا کہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی ایک گھوٹ پانی نہیں پی سکتا کہ وہ رو کے کہتا کہ گویا وہ جوس لانے والوں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھل لے کے آنے والوں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کیا چاہیے؟ حال زار سے کہتا کہ کاش کوئی قرآن والے سے کہہ دے مجھے کوئی یاسین پڑھ کے سنا دے، کوئی رحمان پڑھ کے سنا دے، کوئی سورہ ملک پڑھ کے سنا دے۔ وہ کہتا خدا کی قسم جوس سے اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے آج قرآن کی تلاوت سے کلیجے ٹھنڈے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی کبھی اکڑ تو نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ عالم کو؟ وعدہ کریں انشاءاللہ کبھی اکڑ تو نہیں دکھائیں گے، کبھی غصہ تو نہیں کریں گے۔ خدا سلامت رکھے۔ یہ مدرسے بڑی محنتوں سے چلتے ہیں، بڑی محنتوں سے، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، سب کی بڑی طاقتیں اس میں لگی ہیں۔ اور لیکن حساب کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں،
آزاد نہیں ہے اپنی مرضی سے جی سکے. کلمہ پڑھا ہے نا تو اب خدا کی مرضی سے جینا پڑے گا. بے شک. کلمہ پڑھ لیا اور جنت چاہیے تو اب جینا خدا کی مرضی سے ہمیں, اپنی مرضی سے نہیں. چل کھیت پہ جتنا چاہے جا, لیکن تجھے اجازت نہیں ہے کسی کا ایک دانہ توڑ سکے, تجھے اجازت نہیں ہے کسی کے ایک پیڑ کا نقصان کر سکے. تو سنبھل کے چل, کہیں کسی کا ایک پیڑ کا نقصان نہ ہو جائے, کہیں کسی کے ایک دانے کا نقصان نہ ہو جائے. تجھے پتا ہے تیرا رب کتنا پاور والا ہے, کیسا خالق کل اور مالک کل ہے. جب وہ حساب لینے پہ آئے گا نا قیامت میں, تو ایک ایک دانے کا حساب لے لے گا, ایک ایک دانے کا. اور صرف دانے کا نہیں, توڑا کیوں یہ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ یہ پوچھا جائے گا پتا تو نے کتنے دانے توڑے تھے, ان میں سے کتنے کھائے تھے, کتنے پھینکے تھے. وہ جو تو نے کھایا تھا اس کا چھلکا کدھر پھینکا تھا, چبا کے کھایا تھا کہ بنا چبا کے کھایا تھا. کوئی بچانے والا مائی کا لال نہیں آئے گا. اس لیے بریلی کا امام کہتا ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب حضرت. بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو. بیٹھے رہو بیٹھے. بس نعرے تھوڑے مختصر کریں بھائی, توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. تو حساب دینا ہمیں اللہ کے گھر, حساب دینا. ہمارے رویے غلط ہو گئے, لوگ ہمیں دیکھ کے فیصلہ کرتے یہ ہے مسلمان, یہ ہے مسلمان. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے واہ جی یہ ہے مسلمان. واہ, شان ہونی چاہیے اس میں, شان ہونی چاہیے اس میں کہ یہ ہے مسلمان. لوگ پہچان لیں. میں تذکرہ کروں, مجھے ابھی اس ٹاپک پہ نہیں جانا, لیکن بتانے کے لیے میں بتا دوں, ہے نا. اب تو جنہیں کھجلی ہے نا وہ کرامت کا ہی انکار کر بیٹھے کہ جو یہ کیسے ہو سکتا جی, وہ چاند میں کیسے چلے گئے, وہ سورج میں کیسے چلے گئے جی, انہوں نے ایسا کیسا کر دیا. پھر اس کی میم بنائی جاتی ہے, پھر اس پہ مذاق اور پھر ٹھٹے لگائے جاتے ہیں. وہ غیرت کر, ہم رب کا شکر ہے مسلمان ہے, ہمارا خدا کمزور نہیں پاورفل ہے. اور ہمارا رب یہ کہتا جو میرا ہو جاتا میں اس کا ہو جاتا ہوں. اور وہ یہ کہتا جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. مطلب کیا ہے, ذات اس کی ہوتی ہے, فیصلے خدا کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصلے خدا کے ہوتے ہیں. کئی بار جو میم بناتے ہیں نا لوگ, میرا دل کرے پکڑ کے لاؤں اور اپنے رامپور لے کے چلوں اور حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں گردن پکڑ کے رگڑوں کہ ادھر آ, تجھے انکار ہے نا ولایت کی پاور سے, دیکھ یہ کون لیٹا ہے, یہ وہ لیٹا ہے جس نے ایک بار زبان چوس کے پورا قرآن کہا. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. وہ حافظ شاہ جمال اللہ تیرا باپ ہوگا جو محتاج ہے. خدا کا شکر ہے نہ ہم محتاج, نہ ہمارا خدا محتاج, نہ ہمارا نبی محتاج. رہ گئی ہمارے آقا کی بات, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ہمارا نبی. تو یہ میم چل رہے, میم کرامتوں پہ لگا دیتے جی, یہ کیا دیکھو یہ کہاں سے آئی, انہوں نے کیسے کہہ دیا. سون حافظ شاہ درگاہی, حافظ شاہ جمال اللہ کے مرید اور خلیفہ, پیار سے فرماتے تھے درگیا. حافظ شاہ جمال اللہ ان کو پیار سے کیا کہتے تھے, درگیا. درگیا, ٹھیک ہے نا. آج بھی مشہور ہیں حافظ شاہ درگاہی کے نام سے, درگیا. مرید اور شاہ پیر نہ دونوں چلے شکار کے لیے. اب چونکہ حافظ شاہ درگاہی جو تھے نا ذرا نرم دل تھے, نرم دل. تو حضرت جب نشانہ لگاتے نا کسی پرندے پہ تو یہ چپکے سے سائٹ سے جا کے اڑا دیتے. حضرت کہنے لگے آج کوئی پرندہ رک نہیں رہا. سمجھ گئے یہ کام درگاہی کا ہے. فرمانے لگے درگیا جی حضور کا یہیں کھڑا رہے. چلے گئے, کہہ گئے یہیں کھڑا رہے. وہ مرید بھی اصلی مرید تھے. آج کا مرید تو اپنے آپ کو پیر کا پیر سمجھتا ہے. کہہ رہے حضرت وہیں جائیں گے جہاں میں چاہوں گا, ہے نا. حضرت ہماری مرضی سے چلیں گے. حضرت ہے وہ, تو حضرت ہے کہ وہ حضرت ہے بھائی. جی حضرت نہیں نہیں آپ نہ جائیے, نہ جائیے. کیوں؟ دیکھ 8 آنکھیں جو حضرت سے آگے تک کا دیکھ رہا, اسی لیے خالی رہ جاتے ہیں لوگ. جی 1000 بار ہاتھ چوم کے بھی خالی رہ جاتے ہیں. وہ کئی بار بندے کے لوگ اتنا پا لیتے ہیں کہ جھولیوں میں سماتا نہیں ہے. کبھی پیر کا پیر نہ بننا, جو شیخ ہو اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دو. سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری میاں ممبئی تشریف لے کر کے گئے.
تو لوگوں کی بھیڑ لگی تھی. حضرت کافی دیر کے بعد تھک کے لیٹ گئے. جیسے تھک کے لیٹے نا تو 2 بجے کوئی بندہ آیا, اس نے دروازہ بجایا, آواز دروازے کی اندر گئی, مالک باہر نکلا اور اس کو باہر واپس کر دیا. حضرت فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور لوگ بھی بڑے عجیب ہیں, یہ پوری رات چکر لگاتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہا ایک بندہ ملنے آ گیا, منہ اٹھا کے 2 بجے چلا آیا, آپ نے آرام بھی نہیں کیا تھا. فرمانے لگے مجھے اسٹیشن تک چھوڑ دو. کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ کہنے لگے جہاں اللہ کے بندوں کے دل توڑے جاتے ہیں اختر کا وہاں کیا کام ہے؟ اے اللہ, یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. آج تک حضور جانا نہیں جب تک میں نہیں کہوں گا, اور حضور بھی کرے ہاں جب تک تو نہیں کہے گا ہلوں گا نہیں. دین کا کام کرو اور کرنے دو, جتنا مل سکے کوئی اس کو ملا دو. ٹھیک ہے نا, مجبوری ہے تو پھر بتا دو, لیکن ملنے دو. خیال کیا جائے. حافظ شاہ درگاہی, حافظ شاہ جمال اللہ فرماتے کھڑے رہو, کھڑے ہو چلے گئے. جانتے ہو 12 سال کے بعد پھر لوٹ کے آئے. اللہ اکبر. کتنے دن کے بعد؟ 12 سال کے بعد. زور سے کتنے دن کے بعد؟ 12 سال کے بعد. جب 12 سال کے بعد لوٹ کے آئے تو پھر وہیں آ کے کہتے ہیں مجھے کہیں سے درگیا کی خوشبو آ رہی ہے. اے سبحان اللہ, درگیا کی خوشبو آ رہی ہے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا کچھ نہیں, ایک مٹی کا ڈھیر کھڑا تھا. اب فرماتے درگیا کہیں ہے تو؟ کہتے ہیں مٹی کا ڈھیر ہلا. اب چونکہ مٹی چڑھ گئی تھی, کھڑے کھڑے گھاس جمائی تھی, تو تھوڑا وقت لگا نا اسے اتھیڑنے میں, نکلنے میں. مٹی جھاڑ کے بولے حضور حاضر ہوں. اللہ فرمانے لگے کب سے کھڑا؟ کہا 12 سال ہو گئے نا حضور. کہا کیوں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کھڑا رہ جا. کہتے آپ کہہ کے چلے گئے تھے, میں کھڑا رہ گیا تھا, اب آپ نے بلایا کہ میں آ گیا ہوں. میں نے کہا بتا اگر درگاہ ہی کھڑا کر دے تو 12 سال تک بندہ کھڑا رہتا گئے, اگر بغداد والا ٹھوکر مار دے تو مردے زندہ کیوں نہیں ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایسے بھی چچندر پیدا ہو گئے. ایسے مسلمان بنو کہ لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ جائیں. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان, سبحان اللہ. آپ اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے. آج لوگ کریم لگا کے خوبصورت بننا چاہتے ہیں, ہے نا. کہہ رہے آپ وہ کر دے, دکان میں جا کے کیا کرواتے ہیں لڑکے ہاں لڑکے کراتے فنیشنگ. یہ کیا نام بتا رہے ہیں, بہرحال میں تو اتنا سمجھوں گا کہ پینٹنگ ڈینٹنگ کراتے ہیں. بالکل پھر آ رہا سج دھج کے پھر آ رہا. تباہی مچی پڑی ہے, قوم کا بیڑا کر رکھے. ہاں بھائی ایسے حسن نہیں آتا, حسن خدا دیتا ہے. اور حسن کا مطلب رنگت نہیں ہوتی ہے, حسن کا مطلب کشش ہوتی ہے. تو اس سے کس نے کہہ دیا گورے حسین ہوتے ہیں؟ جا مدینے میں جا کے دیکھ نبی کا بلال کتنا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ مدینے جا کے دیکھو حضور کا بلال کتنا حسین ہے. تو عجیب مسئلہ بلی چین. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے تھے. ایک دن گزر کے جا رہے ہیں, ہوا کا جھونکا آیا, کپڑا ہٹا. ایک غیر مسلم نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا احمد رضا کے بیٹے حجت الاسلام ہے. حجت الاسلام ہے. کہا نام کہا حامد رضا. دوڑ کے گیا, کہا قدم پکڑے حضور کلمہ پڑھا دیں. کہا سمجھ گیا اگر بریلی والے اتنے حسین ہیں تو مدینے والے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھوڑا سا ہمیں کچھ سوچ سمجھ کے بھی جینا چاہیے, بے شک تھوڑا طریقوں سے جینا چاہیے, ہے نا. اتنی موٹی وہ دھاگا باندھے پڑا. کس نے کہا؟ پیر صاحب نے کہا. پیر صاحب کی کبھی بدلے لگے بیوی کی چوٹیاں ہی لے آتا ہوں, حضور کی بیوی کی چوٹیاں, رنگ برنگے دھاگے, غیرت پڑے ڈوب پڑے, کوئی مطلب نہیں. کوئی کڑے پہنے پہ کہ پیر صاحب نے کہا تھا پہنا دیو کچھ بھی نہیں ہوگا. کب بالک پیدا نہ ہو رہے تھے نا, تو ایک ہوا تو ہم نے اسے سونے کا وہ کان پہنوا دیا. کہ میں اسے بالی یا کوئی بھی دھر کے بھر یہ جو پلوا دی ہے بولے وہ پہنوا دیا ہم نے. او بھائی میری بات تو سن, رزاق اللہ ہے, زندگی کا مالک اللہ ہے, موت کا مالک اللہ ہے. اگر بیٹا دیا تو کانے میں سونے کے در نہ پہنا. اللہ توفیق دے تو راتوں کے سجدے لمبے کرو, راتوں کے سجدے لمبے کرو. لیکن مسئلہ ادھر نہیں ہے, بیڑا کر رکھے قوم کا. اور معاف کیجئے گا, پیرا مریدی اچھی چیز ہے, میں انکار نہیں کرتا, اللہ توفیق دے تو اچھے پیروں کا دامن تھام. لیکن ایک دکھ بھی ہے. دکھ یہ ہے کہ پہلے صرف نذرانے ہوتے تھے پیروں کے, اب زکوٰۃ بھی پیر صاحب کی ہے, عشر بھی پیر صاحب کا ہی ہے, باقی بچی تھی کھالے قربانی کی وہ بھی پیر صاحب ہی لے گئے, فطرہ بھی پوچھ رہا کیا بالک ہے. گزارش ہے پیروں کو نذرانے میں پوری زمین اٹھا کے دے دو, ہم پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن فرق پڑتا ہے جب زکوٰۃ مدرسے والوں کو نہ دی جائے. ایک ہی تو حق تھا ان کا,
جو ادارے چلا رہے ہیں، جو دین پھیلا رہے ہیں، ہے نا. کئی لوگوں نے صرف زکوٰۃ حلال کرنے کے لیے کمرہ بنا رکھا اللہ خالی، ہے نا. میں بہت اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بس سمجھانا چاہتا ہوں. آپ پیروں کو نذرانے دو، زکوٰۃ عشر مدرسوں کو دو. دل دکھا کرتا کہ پیر صاحب مرسیڈیز سے گھوم رہے ہیں اور یہ قرآن پڑھانے والے محرم رمضان کے مہینے میں 10 روپے کی رسید لے کے چلتے ہیں. کوئی کہتا کل آ جانا، کوئی کہتا پرسوں آ جانا. خیرات آنی چاہیے جنہوں نے گھر گھر قرآن پہنچایا ہے. آج ان کے لیے 10 روپے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کوئی کہتا مولانا ٹھہر جائیے، کوئی کہتا میں نے فلاں کو زکوٰۃ دیتی تھی، فلاں کو خیرات دیتی تھی. تو میں خدا کا واسطہ ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں، ان اداروں کو مضبوط کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو، مدرسہ چلانے والوں کا خیال رکھو. ورنہ خدا کی قسم اگر یہ بند ہو گئے، کوئی جنازے پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی کلمہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں، اگر سروں پہ ٹوپیاں کے احسان مدرسوں کا ہے، اگر چہروں پہ داڑیاں کے احسان مدرسوں کا ہے، اگر جنازے وقت پہ ہو رہے ہیں احسان مدرسوں کا ہے، اگر کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے تو احسان مدرسوں کا ہے، اگر کلمے یاد ہیں احسان مدرسوں کا ہے. اپنی دولت اٹھاؤ، مدرسے پہ لگاؤ، یہاں پہ محنت کر لو، قبر میں جا کے خدا تمہیں راحت نصیب فرمانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ یار. اعلیٰ حضرت نے صرف وہابیوں سے آگاہ نہیں کیا تھا، یہ بھی سن لو کان کھول کر کے. اعلیٰ حضرت نے، بھائی بیٹھ جائیے، مہربانی کریں، بیٹھ جائیں، بولو. اعلیٰ حضرت نے صرف وہابیت سے آگاہ نہیں کیا تھا. ہم ان کا شعر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا تھا ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. بے شک. تو پتہ چلا کہ اپنوں میں بھی دشمن ہوتے، اپنوں میں بھی مخالف ہوتے، جی اپنوں میں بھی لوگ تکلیف دینے والے ہوتے. تبھی تو کہا تھا ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. ہاں، ہوشیار ہمیں سبھی سے ہونا، ہوشیار ہمیں سبھی سے ہونا. اور شکر ہے رب نے اعلیٰ حضرت ہمیں دیے، وہ سکھا گئے. انہوں نے کہا سونا جنگل، جنہیں یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. میری آواز حضرت برابر تو خوبصورت نہیں، ہاں ان لوگوں جیسی میری آواز نہیں ہے، لیکن بس میں اپنے انداز میں کہوں، آپ میرا ساتھ پڑھیں. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، رکھوالی ہے. وہ بھائی سبھی سے آگاہ ہونا. نوجوان بیٹھے میرے سامنے، آپ سے کہتا ہوں خدا را اپنے رویے ہم بہتر کر لیں، اپنے رویے ہم درست کر لیں. اگر ہم بدل جائیں گے تو انشاءاللہ پوری قوم کا نظام بدل جائے گا. میں بہت بوڑھے لوگوں سے مخاطب بہت کم ہوتا ہوں، امید خدا کی رحمت بھر ہے بس ان سے، ہے نا. ورنہ میں جانتا ہوں جب درخت موٹے ہو جاتے ہیں پھر ان میں جھکنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، وہ یا تو سوکھتے ہیں یا پھر اکھڑتے ہیں، دو ہی کام ہوتے ہیں. لیکن جب پودے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو انہیں آسانی سے کسی بھی طرف موڑا جا سکتا ہے. تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، رشتے مدرسے سے اور مدرسے والوں سے جوڑیے. کس سے جوڑنا؟ علم سے اور علماء سے، علم سے اور علماء سے، علم سے اور علماء سے، علماء سے رشتے میں جوڑنے. یہ ہمارا ادارہ مدرسہ نور الاسلام، نور الاسلام، اس ادارے کو دیکھا نا، جگہ تنگ ہے لیکن کام بڑا کر دیا. چھوٹی جگہ میں بڑا کام. ہاں، اسے کہتے ہیں کوزے میں سمندر. میں سوچنے لگا ایک کمرے میں 10 حافظ قرآن، اللہ سلامت رکھے ان محنتی لوگوں کو جو چھوٹی سے کونے میں قرآن کے 10 حافظ اس قوم کو عطا کیے. ہمارے رشتے مدرسوں سے ہونے چاہیے، جڑے رہنا چاہیے. ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے کئی بار کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کھانے والے لوگ ہیں، یہ فطرہ کھانے والے لوگ ہیں. خدا کی قسم یہ زکوٰۃ کھانے والے نہیں، یہ ہم گناہگاروں کو جنت تک پہنچانے والے لوگ ہیں. 10 بچے حافظ قرآن بنے. میں سن رہا تھا غالباً ایک بچے کے باپ نہیں ہے جو حافظ قرآن بنا ہے. جی ہاں، ایک بچے کے باپ نہیں ہے. اور میں معاف کیجئے گا دل توڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑی خوشی کا دن باپوں کے لیے ہوتا ہے. باپوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے کے سر پہ آج تاج رکھا گیا ہے. تاج رکھا گیا. میں راج بھائی کہہ رہے تھے باپ آئیں یہ دیں یہ دیں یہ دیں، مگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی باپ نہ
اگر اپنے پیر بدن کی کھال اتارے جوتا بنا کے استاد کو پہنا دینا تب بھی استاد کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے جو احسان اس نے اس کے بیٹے کو قرآن پڑھا کے کر دیا ہے۔ بے شک یہ اتنا بڑا احسان ایک استاد کا ہوتا ہے، اتنا بڑا احسان ایک استاد کا ہوتا ہے کہ باپ اگر کھال اتار کے نا بدن کی اور استاد کو جوتا بنا کے دے دے تب بھی اس کے کیے ہوئے احسان کا ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ٹیچر کیا دے دے گا بھائی؟ آپ کو کروڑ پتی بننے کا ہنر دے دے گا، ارب پتی بننے کا ہنر دے دے گا، لیکن ان قرآن والوں کا وہ استاد ہے جس نے آپ کو کروڑ پتی نہیں بلکہ جنت کا ٹکٹ دے کے گھر بھیجنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کا ٹکٹ میں ان 10 بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے کون بچہ ایسا نہیں اللہ ماشاءاللہ، ایک سب سے چھوٹا بچہ 13 سال کا ہی ہے نا، 12-13 سال، سبحان اللہ۔ ایک یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے، باقی تو ساری لگ بھگ جوان ہیں۔ مجھے بتاؤ کون سا بچہ 100 روپے نہیں کما سکتا تھا؟ ان کے باپوں کو مبارکباد دو کہ انہوں نے ان جوان بیٹوں کو جو 100 روپے 200 روپے کما سکتے تھے ان کو کہہ دیا بیٹے محنت کرنا ہمارا کام ہے، اگر مزدوری زیادہ کرنی پڑی ہم کر لیں گے، تمہارے حصے کا بھی ہم کماتے رکھیں گے، اوور ٹائم ڈیوٹیاں کرتے رکھیں گے، لیکن تمہیں قرآن سے دور نہیں رکھیں گے۔ میرے شہزادے جاؤ تمہیں قرآن کی تعلیم لے کر کے آنی ہے، اور صرف قربانی اس میں باپ کی نہیں ہوتی ہے، ماں کی بھی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، بہنوں کا یوگدان بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ خدا کی قسم ماں باپ کا رشتہ اولاد سے بڑا انوکھا اور نرالا ہوتا ہے۔ یہ جتنے علم والے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ہر بندہ اس درد سے گزرا ہوگا، جب ہم مدرسے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی ہے جو جدائی میں برستی نہ ہو، ماں کتنی بار آنچل سے آنسو کو چھپاتی ہے لیکن روک نہیں پاتی ہے، بہنیں کبھی گلے میں ہاتھ ڈال کے روتی ہیں، کبھی شہزادہ کہتی ہیں، کبھی لال کہتی ہیں، کبھی شیر کہتی ہیں، جب کبھی بھائیوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں تب بہنیں ہمت بڑھا کے کہتی ہیں سن کر حافظ قرآن بن کے آئے گا، میں تیری پگڑی پہ ناز کروں گی، مجھے تیری دستار پہ فخر ہوگا۔ جب بہنوں کے یہ تیور دیکھتے ہیں تو بھائیوں کے بھی انداز بدل جایا کرتے ہیں، سالوں سال کی جدائی برداشت کرتے ہیں، اپنوں کی دوریاں برداشت کیا کرتے ہیں، یہی کوئی قرآن نکی سیکھ جایا کرتا ہے۔ تمہاری گلی سے حافظ قرآن گزرا کرے ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو، اگر تمہارے سامنے آ جایا کرے ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو یہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں اللہ قدموں کی برکت سے ان گلیوں میں کرم برسا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلطی ہماری رہی، یہ ہماری غلطی رہی، ہم نے اشتہاروں میں لکھا جی یتیم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، لاوارث لوگ ہیں، کبھی مت لکھنا، اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ لاوارث قوم نہیں، یہ وہ قوم ہے جس کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ ہلکے میں لیتے ہیں ہم لوگ، ہلکے میں لیتے، کوئی کہتا جی یہ لاوارث ہے، کوئی کہتا ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور منہ بند کر۔ تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے پتا ہے جب مدرسے کے اندر راشن ختم ہوتا ہے، ہاں چلاتے ہیں، تقریباً 350 بچیاں حضرت کے مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا ایک بات، جب مدرسوں میں کبھی کبھی راشن ختم ہوتا ہے نا، آپ خود بتائیے آپ کے گھر میں 5 ممبر ہیں، میرے گھر میں 10 ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے 10 ممبروں کا گھر مجھ سے مشکل سے چلتا، آپ 5 میں تھک جاتے ہیں۔ ان ہمت کو داد دو ان مدرسہ چلانے والوں کو کہ یہ 150 300 500 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ کیا لگتا ہے کیا یہ کوئی بشری طاقت ہے جو انہیں تھکنے نہیں دیتی؟ سون جب کبھی راشن ختم ہو جائے یا کبھی مدرسے کی عزت پہ بات آئے، مفتی فاروق جیسا بندہ مصلی بچھاتا ہے رات میں، روح حضور کی طرف کر کے کہتا محبوب مہمان میرے نہیں، مہمان آپ کے ہیں، اگر انگلی اٹھی تو بات میری نہیں ہوگی آپ کی ہوگی۔ آقا دنیا کھا کے سوئے، آپ کے مہمان فاقے سے سوئیں۔ جب رو کے اتنا کہتے ہیں نا آواز سیدھی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہے، ہم تو سوتے ہوتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے فجر ہونے سے پہلے مدینے سے مصطفیٰ انتظام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور انتظام فرماتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جیب ہماری ہوتی ہے، قبضہ مدینے والے کا۔ بے شک۔ اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے میرا ہے، میرا ہے۔ ایک بار حضور کی طرف منہ کر کے درود پڑھ دیا کرو، احسان ہے تیرا کہ میری جیب سے اپنے گھر کا خرچہ چلا دیا ہے۔ یہ حضور سے کہا کرو کبھی رو رو کے، آواز دیا کرو، ان کو آوازیں دیا کرو۔ اتنی آسانی سے دین نہیں آتا، اتنی آسانی سے دین حاصل نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ جی۔ خدا کو توفیق دے، انہیں یتیم نہ کہنا، انہیں لاوارث نہ کہنا، انہیں ہلکے میں مت لینا۔ یہ قبرستان سے گزر جائیں اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا دیتا ہے۔ نا لوگ اتنی موٹی ڈوریاں دے رہے ہیں حضرت، کہہ رہے اسے گلے میں لٹکا لی برکت ہی گرے گی۔ ایک ڈوری میں دے کے جا رہا ہوں، گلے میں نہیں لٹکانی ہے، خالی اس کو دل پہ پیک کر لے جا، تیرے گھر میں برکت نہ ہونا۔ ایک مدرسے والے کے کھانے کی ذمہ داری اٹھا لے، خدا اتنا دے گا کہ تیری نسلوں میں گزارے ہو جائیں۔ سمجھتے نہیں لوگ برکت کیسے ہونی ہے، برکت کیسی ہونی ہے، ہمارے دماغ میں بات نہیں آتی ہے۔ بھائی سمجھیں
یہ حضور کے مہمان بیٹھے ہیں، حضور کے مہمان. پہلی بات تو ہم دعوت کرتے ہی نہیں. جب تک اماں نہ مرے اس سے پہلے حافظوں کی دعوت ہی نہیں ہوتی. ابا مرے گا تو حافظوں کے نام کے کپڑے بنیں گے، اماں مرے گی تو ان کی دعوت ہوگی. اور بیٹے کبھی عقیقے پہ بھی دعوت کر، کبھی ولیمے میں بھی بلا، کبھی گھر کی شادی بیاہ میں بھی اول مہمان بنا کے انہیں بٹھا اور ان سے کہے ڈسپوزل میں نہیں، گھر کے اسپیشل برتن میں کھا، اور کھا کے نہ چمچ سے نہ کھا، انگلی ڈبا ڈبا کے کھا. تجھے نہیں پتا ہاتھ قرآن والوں کا ہوتا ہے، انگلیوں کے ذریعے برکت خدا کی آ جائے. سبحان اللہ. کھلاؤ نا انہیں. ہم نے تو بڑی عزت دی، ہم نے بڑی عزت. چندہ دینے والے اتنا حقیر سمجھتے. ہاں مولانا کہ جی وہ ڈرتے ڈرتے بیچارہ مولانا کہہ رہا، کیوں کمزور مولانا، اگر ایک بندے کی بھی 100 روپے کی کم ہو گئی نا تو بہت محنت سے مدرسے چلتے ہیں. کمزور ادھر. وہ کہہ رہا جی وہ پچھلی بار آپ کا سیٹ نہ بھی ہے پھر بھی سیٹ کہہ رہا ہے بیچارہ کہ آپ کا نا 100 روپے ہیں آپ کی، کہ اتنی رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. آپ سے بس اتنی میری گزارش ہے، یہ سوچ کے سنیں کہ بات فائدے کی ہوگی، کچھ دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے. اور کوئی یہ سوچ کے نہ لکھے بیٹھے کہ دیکھیں گے بھائی اب تک تو ہم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آج دیکھیں گے سامنے کتنی کرسی مولوی توڑتا ہے. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کے سامنے یہ سجے ہوئے 10 چہرے کہ جن کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کا تاج رکھا ہوا ہے، انہیں دیکھو اور دعا کرو کاش اسی لائن میں ایک دن ایسے ہی ہمارا بیٹا بھی بیٹھا ہو. بے شک. واہ واہ. کامیاب وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے پیچھے عمارتیں چھوڑ جائے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے پلاٹ چھوڑے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بڑا بینک بیلنس چھوڑا. سب سے کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے بندے چھوڑ کے جائے. بے شک. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے ان کے ماں باپ کی کہ جنہوں نے محنتیں کی اور حضور کے دین پہ لگایا. ہماری سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ لازم ہے. یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ نہ مونڈ بنانے کے لیے ہوتی ہیں اور نہ ہی منورنجن کے لیے ہوتی ہیں، نہ اس میں دماغی عیاشیوں کا ساز و سامان ہوتا ہے. ان محفلوں کا صرف ایک سبب ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے اور اللہ رسول کے بیچ کے جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں. بے شک. صرف یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ان محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے. منبر شریف پر جتنے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر چہرہ بے مثال ہے اور سب کی اپنی اپنی شانیں ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں ان حافظوں کے پیر کی جوتی برابر بھی نہیں جو اللہ نے ان کو عزتیں بخشی ہیں اور جو وقار عطا کیا گیا ہے. میں ان کی عظمت اللہ نے کیا رکھی ہے بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ننگے پیر چلے یا طالب علم ننگے پیر چلے، فرشتے اس کے احترام میں اپنے پر بچھا دیا. سبحان اللہ. یہ ان کی عظمتیں ہیں. اور جو میرے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علماء اہل سنت جو کئی درسگاہیں سنبھال رکھے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے سارے مائک پہ آئیں تو وہ بڑے ہوتے ہیں. جو مائک پہ بولے گا وہی بڑا ہوگا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ضروری نہیں ہے جو کرسی. بھائی صاحب آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں، بیٹھ جائیے پلیز. میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں. میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں کہ میں بس ہر بات کا تذکرہ مائک پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بس سمجھ لیں کہ آپ بیٹھیے اور جتنی دیر مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت کرنے. دین بڑا ضروری ہے. دین سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. مہراج بھائی نقابت کے فرائض انجام دے رہے تھے، بڑے اچھے انداز میں آپ نے ان کو سنا. میں دیکھ رہا تھا وہ آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا تھا. ہاں تو کئی مرتبہ سبحان اللہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بھائی بیٹھ جا. اور کبھی کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ نقیب اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ بولو 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 تو کہتے بغیر کہے بول دے رہے ہیں بھائی. کئی مرتبہ اس لیے ہوتی ہے کہ باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ لوگ چہرہ دیکھ کے سبحان اللہ کہنا شروع کرتے ہیں. جی وہ تو آپ جانے، آپ انہیں دیکھ کے کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے نا.
تو یہ میں نہیں جانتا ہوں، مگر امید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک نظم بعد میں پڑھی تھی، ہم نے تو وہی سن پائی ہے، باقی پورا تو آپ ہی نے ان کو سنا ہے۔ وہ بہت اچھا انہوں نے اشعار کے انداز میں ایک حال دل رکھا تھا بیچ میں، اور بیچ بیچ میں ہمارے شعراء نے نعت و منقبت کے اشعار بھی رکھے۔ بس آپ سے میں اس لیے بلواؤں گا تاکہ مجھے پتا چلے آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں، خالی دیکھ نہیں آئے کہ سننے کے لیے بھی آئے۔ ہاں، دیکھنے ہی تو نہیں آئے سر، سننے بھی آئے بھائی۔ جو سننے آئے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، یا اللہ جو اس سے سب سے زیادہ زور سے پکارے اسے اسی رمضان میں حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ جو اس سے زیادہ زور سے پکارے مالک وہ آج کی رات سوئے خواب میں حضور کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بولنا نہیں جانتے، بولنا جانتے ہیں لیکن چاہتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آخری دعا رہ گئی ہے، وہ بھی کر جاؤں۔ صوفی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اگر آمین کہہ دیں تو تمہارا میرا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے تیرے محبوب کو پکارے اس کو اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے حضور کی زیارت نصیب فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سب جاگ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ شکر پروردگار کا، اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج کچھ لوگوں کو کھجلی ہو گئی ہے جو امام احمد رضا پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کئی لوگ تو پہلے سے ہی خار کھائے بیٹھے تھے، جی اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو، وہ کیوں کہتے ہو۔ یاد رکھو با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب۔ شکر ہے رب نے ہمیں اہل سنت بنایا ہے، اور اہل سنت کو یہ نصیب بخشا کہ امام احمد رضا ہماری جھولی میں عطا فرمائے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں، بڑی تیزی کے ساتھ۔ بھائی سب کا سوچا ہوا پورا نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے کافی لوگوں کو سکون مل سکتا ہے۔ بیٹھ جائیے بابو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں۔ جنہیں یہاں سے دکھائی نہ دے وہ وہاں پنڈال سے لگ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ بیٹھنے والوں کو دقت نہ ہو۔ نہیں تو بس جو بھی ہے شوق ہے، سب کا محبت ہے، وہ غصہ نہ کرو کسی پہ بھی، حضور کی محفل ہے۔ اگر کسی کے ٹھوکر یا کونی لگ جائے نا تو اسے معاف کیا جائے، ہاں اس کی بھی اللہ بدلے میں نیکی عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا خیال کریں، بس تھوڑی گفتگو ضروری بات ہے مجھے آپ سے کرنی ہے، اور خدا کرے میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ بات آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ تو لوگوں نے نا اکثر نوجوانوں نے انجینئر سے دین سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں ایک وہ طاہر پادری ہے، ایک انجینئر ہے۔ جب انجینئر دین بانٹنے لگیں گے تو قوم کدھر جائے گی، سوچ سکتے ہیں۔ پہلے سے ایک بوال یہ تھا، جو لوگ ہمارے سعودی دبئی چلے جاتے تھے تو صوفی صاحب قبلہ یہاں پہ جب تک رہتے تھے تو ٹانگیں سکوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور جب ادھر سے پلٹ کے آئے نا تو پھر بیگا پر جگہ گھیر کے نماز پڑھنے لگے۔ جی بہت بہت غلط، پیر کھول کے پڑھ رہے ہیں، ذرا سمجھے، عمل سے زیادہ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ جی بے شک۔ یہ بات کہتے ہیں، بولے کیوں؟ کہ دین تو ہم نے وہیں سیکھا نا، وہاں پتہ چلا اصل دین کیا ہے، وہاں پتہ چلا اصل دین کیا ہے۔ اس میں وجہ جانتے ہو کیا وجہ کار کر رہی جو وہ لوگ وہاں جا کے دین سیکھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی مدرسے کی دال نہیں کھائی۔ یہ وجہ ہے کہ انہیں دبئی اور کویت اور سعودیہ جا کر کے دین نظر آیا۔ کاش ہم نے 6 ماہ اپنے مدرسے میں وقت گزارا ہوتا، تب پتہ چلتا دین ہے کیا۔ بے شک۔ آ کے مسجد میں جگہ گھیرتے ہیں، ابھی تو ٹانگوں تک مسئلہ تھا، اب ہر بار میں ہاتھ اٹھا رہا، اب رفع یدین کی کہانی چل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انجینئر وہاں بیٹھے بیٹھے نا سارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر آپ مکان بنائیں تو مستری کیسا پسند کریں گے؟ ایسا جو دیوار سیدھی کرے یا ایسا جو دیوار ٹیڑھی کر دے؟ بولے ہیں
اور سیدھی کون کرے گا؟ جو ٹاپ کا مستری ہو. بے شک بہت بہترین. توجہ ہے نا جی بس ارباب منبر کی دعائیں چاہیے کیونکہ ان کا بیٹھنا ہی میرے لیے بھائی سے برکت ہے. کیسا چاہیے مستری؟ ٹاپ کا مستری چاہیے. آپ کو صوفے بنوانے ہیں تو کیسا کاریگر چاہیے؟ ٹاپ کا کاریگر. ٹاپ کا کاریگر چاہیے. کیوں؟ کیونکہ 4 لوگ آتے ہیں جی بیٹھک میں جو ہے نا پینٹ سیدھا رکھنا ہے. کہیں دیکھ کے کوئی یہ نہ کہ بتاؤ مکھیا کی بیٹھک بھی سیدھی نہیں. جی مکھیا کے صوفے بھی بڑے بیکار ہیں. ذرا سمجھیں ہمیں مکان بنوانا ہو, پینٹ کرانا ہو, کلر کرانا ہو, صوفے بنوانے ہو, بیڈ بنوانے ہو تو ہمیں مستری ٹاپ کلاس کا چاہیے. اگر دین سیکھنا ہو تو پھر عالم ٹاپ کلاس کا نہیں ہونا چاہیے. واہ ٹاپ کلاس کا ہونا چاہیے. تو پھر دین اس سے کیوں سیکھنا جسے قرآن کی آیت پڑھنا تک نہ آتی ہو؟ دین سیکھیں گے تو پھر بریلی کے احمد رضا سے سیکھیں. بے شک جو قرآن پڑھنا بھی جانتا ہے, قرآن سمجھنا بھی جانتا ہے. تو دین ہمیں اس سے سیکھنا ہے جو ٹاپ کا عالم ہوگا. حق. اور کتنی ٹاپ کا عالم ہے ملک سخن کی شاہی. تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا, بے شک آج بھی بریلی, آج بھی بریلی, آج بھی بریلی, آج بھی بریلی, کل بھی بریلی رہے گا. اور اتنی زور سے بولو کہ منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں, اس لیے کہ ڈر کے وہ بات کرے جس کے بعد 2 نمبر یا چوری کا مال ہو. شکر ہے ہمارے پاس 1 نمبر بریلی کا مال. کیا بات ہے. آپ کیجئے گا کچھ غلطیاں ہم نے کی ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ اعلیٰ حضرت یا مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو گئے. جی وہ بھی بات میں کر کے جاؤں گا. اللہ کرے یہ بات دل تک پہنچے. میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. یہ بات میں پہلے کہہ دے رہا ہوں. اور یاد رکھیے شاید میں اسی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں کہ میں کڑوی بات کہہ جاتا ہوں. کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں. ہماری غلطیوں کی بنیاد پہ لوگ مسلک اہل سنت کے خلاف ہو رہے ہیں, ہمارے طریقوں کی وجہ سے. آپ سے میری گزارش ہے نوجوانوں, کبھی بھی مزار پہ جانا نا تو سجدہ نہ کرنا, کبھی طواف نہ کرنا. خدا توفیق دے تو چومنا بھی مت. بے شک اعلیٰ حضرت نے یہی ادب بتایا ہے. بے شک یہ یاد رکھیے گا, یہ ادب کی بات. دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی, اور پیر کتنا بھی بڑا ہو اس کے آگے سجدے میں نہیں گرنا ہے. جی جس کو سجدہ کرنا وہ صرف خدا کی ذات ہے. بے شک یہ یاد رکھیے گا ایک ایک بات میری, جسے سجدہ کرنا وہ صرف خدا کی ذات. زور سے صرف خدا کی ذات. خدا کی ذات ہے. نہ کسی کو طواف کی اجازت ہے, نہ کسی کو سجدے کی اجازت ہے. او بھائی اگر مصیبتیں آئیں پہلے خدا سے مانگ, خدا نہ دے پھر اللہ کے ولی کا وسیلہ دے کے مانگ. پھر بھی بات نہ بنے تو پھر وہ بات کہ جو احمد رضا نے کہی, تیری سرکار میں لاتا کہ رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا سبحان اللہ تیرا. میں ولیوں کا مخالف نہیں, اس لیے کہ ولایت کا عشق ہماری گھٹی میں, اور بریلی والوں سے بڑا ولیوں کی پہچان کرانے والا ہے ہی کون. ہے کون. حق ہے. یہ تو الگ بات ہے جی, مسئلہ تھوڑا سا کیڑا ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کی دال نہیں گل رہی تھی وہ اعلیٰ حضرت کرنے لگے. اب جب بوٹیاں پکنے لگی تو پھر اعلیٰ حضرت ہی برے ہو گئے. جی ہے حق ہے. بھائی دورنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کا خمیازہ بھائی اگر کسی کو نہ دیکھے تو ناراض نہ ہو, ناراض نہ ہو, مہربانی کریں بیٹھے رہیں. اگر آپ زیادہ باتیں کریں گے تو پھر مجھے اٹھنا پڑ جائے گا. میں اصل میں رٹی باتیں کرنے نہیں آیا, درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دل یہاں رہے گا تو بات یہاں ہوگی, ورنہ پھر کہیں کی بات. وہ کہتے ہیں نا کہیں کینٹ کہیں کروڑا, مارو گھٹنا پھوٹے سر. پھر مت کہنا بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, کیونکہ جب مولوی نہیں رہے گا تو بتائے گا کیا. جی ٹھیک ہے نا, تھوڑا سن لیجئے, برداشت کریں تھوڑی سی. میں سمجھ سکتا ہوں جگہ تنگ پڑ گئی آپ کو, لیکن جگہ تنگ ہے, دل تنگ نہیں ہونے چاہیے. بے شک دل تنگ نہیں ہونے چاہیے. دل تنگ نہیں. ہم نے دین کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جی یا پھر ان لوگوں نے آ کے دین بتایا جنہوں نے مطلب کی بات کی.
میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، لیکن آپ بیتی ضرور بتاؤں گا۔ ایئرپورٹ سے اترے ایک جگہ جا رہے تھے، لوگوں نے کہا حضرت یہاں بہت بڑے پیر صاحب رہتے ہیں، ان کی خواہش آپ ان سے ملتے چلیں۔ میں نے کہا یہ بات بتاؤ سلسلہ کون سا؟ کہنے لگے سلسلہ تو قادری ہے۔ تو میں نے سمجھا بندہ ٹھیک ہی ہوگا، تو میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے، ملاقات ہوئی، کہنے لگے حضرت انہیں سمجھاؤ۔ میں نے کہا کیا؟ کہ یہ پیر کے فرما بردار ہو جائیں۔ تو میں پیر صاحب کا منہ دیکھنے لگا، کہہ رہے آپ کی بات مان لیں گے، ان سے کہیے گا جلسے میں کہ جیسے پیر کہے ویسا کرے۔ میں نے اٹھتے وقت مصافحہ کرتے وقت ان سے کہا پیر صاحب کاش انہیں یہ سمجھایا ہوتا جیسے حضور نے کہا کہ یہ ویسے کیا کرے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام حضرت۔ اصل میں کہیں کہیں ایسا ہوا ہے صوفی صاحب کے بلا، بندے کو خدا تک پہنچانے کے بجائے خود تک پہنچایا لوگوں نے، اور اسی کو اصل دین بتایا گیا۔ وہ کہہ رہے ہمیں بتا، ان کو بتا دے ہماری عزت کیسے کرنی ہے، ہماری عزت کیسے کرنی ہے، ہمیں کیسے ماننا ہے۔ دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولویوں کے قریب نہ ہونا، مولویوں کے قریب نہ ہونا۔ ہمارے کچھ سیدھے سادے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کیا بم ہے، کہ توپ ہے، پتہ نہیں کیا وائرس ہے، لوگ پیچھے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جتنے جاہل ہوں گے نا، یہ آپ کو علماء سے اس لیے دور کریں گے کہ یہ علماء آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ بے شک حق ہے حضرت، اس لیے آپ کو دور کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے، اور جب آپ ان سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ طواف بھی کریں گے، آپ سجدے بھی کریں گے، ان کے کہنے پہ قوالیاں بھی ہوں گی، ان کے کہنے پہ ڈانس بھی ہوں گے، ان کے کہنے پہ تماشے بھی ہوں گے، ان کے کہنے پہ میلوں پہ مزاروں پہ جا کر کے لوگ عیاشیاں بھی کریں گے۔ تمہیں خدا کا واسطہ نکلو ان تماشوں سے، ہماری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آؤ دیکھو تو سکی، مجھے بتاؤ تو سکی کہ جو لوگ خدا تک پہنچانا چاہتے تھے کون سی گاڑی ان کے پاس نہیں ہے، کون سا بنگلہ ان کا پاس نہیں ہے، جو ہمیں یہ کہنے کے لیے آئے تھے سوکھی روٹی کھایا کرو، خدا کو منایا کرو۔ آج ان کے پاس کتنے طرح کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، لیکن جب عرصوں کی باری آتی ہے علماء سے دور، اللہ والوں سے دور، عیاشی اور تماشوں کے میلے لگتے ہیں، اور اسی محفل کے اندر صرف قوال نہیں، جب تک ناچنے والی نہ آ جائے ہماری قوم کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اور ناچنے والی کے سامنے کچھ امیر سادے جو عیاش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں آگے ٹیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کی عیاش والی شیروں پر اس طرح سے دولت لٹائی جاتی ہے جیسے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں۔ رک کے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم تماشاؤں پہ پیسہ لٹاتے ہو تب تمہیں قرآن والے نظر نہیں آتے ہیں، جب تم عیاشوں پہ پیسے نظر لٹاتے ہو تب تمہیں یہ حافظ نظر نہیں آتے ہیں۔ مجھے بتا تو سکی ہم نے 70 سالوں میں مزاروں کے کلش کے علاوہ کیا بنایا ہے؟ ہم نے مزاروں پہ پتھر لگانے کے علاوہ کیا بنایا ہے؟ قوم کی غیرت لٹتی جا رہی ہے، آج کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا ہے، آج بیٹیاں بے دین ہوتی جا رہی ہے، کوئی آگے بڑھ کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو سکی آج بچے گمراہ ہو رہے ہیں، کیسے بچایا جائے گا؟ کاش 70 سالوں میں تم نے اس پیسے کو جو تم نے تماشوں میں لگائے گئے کاش بچوں کی تعلیم پہ لگایا ہوتا، ان کو پڑھانے پہ لگایا ہوتا، ان کو حضور کا دین دیا ہوتا، اور دنیا بھی دی ہوتی، پھر یہ کسی کے محتاج نہ ہوتے۔ یار ہونے پہ بیٹھ کے ہر گوشے میں جاتے اعلان کرتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی غند میں دنیا سے مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا را نکلیں گے ہم ان تماشوں سے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ بیٹھے ہیں حضرت، بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اپنی آپ بیٹھے ہیں، بات سن لیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بات سن لیجئے، بیٹھ جائیے، سے گزر رہا ہے، بس مجھے چند باتیں کرنی ہے، وقت بڑا کم رہ گیا، بیٹھ جائیے، پھر بس بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے پلیز، مہربانی مہربانی، جب اٹھیں گے نا تو پھر دقت ہو جائے گی، جو اٹھ جائے پھر اس کی جگہ گر جاتی ہے۔ جی حضرت بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بھائی بیٹھ سکون کا ماحول بنا ہے، بیٹھ جائیں۔ سن لیجیے، تھوڑی سی باتیں ضروری ہیں، مجھے نہیں، میں چند ضروری باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں، جی نہیں بچا پا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی انقلاب نہیں لے آؤں گا، لیکن کاش قیامت میں اگر پوچھا جائے گا کچھ کیا تھا تو میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں آواز اٹھائی تھی میں نے۔ جی میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، کاش بچ جاؤں میدان قیامت میں۔ اے بیٹے بیٹھ جاؤ، چپ رہو، نہ اٹھو بھائی، ہم تو منع ہی کر رہے ہیں آپ سے، اٹھ جاتے ہو پھر جگہ گر جاتی ہے، جو جہاں بیٹھا بھائی وہی بیٹھا رہے، بس سن لیں، مہربانی کریں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کو۔ جی آج ہماری قوم ڈوب رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سیکھا نہیں، دین سیکھا نہیں۔ عرس ہوئے، میں صحیح کہہ رہا ہوں جہاں تک میں جانتا ہوں، ہمارا نوجوان، میں یہ نہیں
کہتا ہمارا نوجوان عیاش طبیعت کا مالک ہے، اس کو صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا. ہم پورا سال ایک عرس کے لیے چندہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نوجوان اکثر جہاں بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں سال بھر چندہ کرتے ہیں عرس کا. عرس کرنا اچھی بات ہے، لیکن گزارش ہے کسی عرس پہ ڈھولک نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. جی حضرت. اگر آپ کو عرس ہی کرنا ہے نا تو اچھے مشاق قاری بلائیے. ہاں آج اتنی بڑی کمی ہے، معاف کریں ہماری قوم میں نا مشاق قاری نہیں ملتے. کیوں توجہ رہی نہیں؟ جی. سارا پیسہ شاعر اور مقرروں پہ اڑتا ہوا جب لوگ دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں للہ کو خطیب بنائیں گے، للہ کو شاعر بنائیں گے، ہے نا. کاش ہم نے یہی پیسہ قرآن والوں پہ لٹایا ہوتا نا. ہر باپ سوچتا کہ بیٹے کو قرآن کا قاری ضرور بنانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس ہے نہیں مشاق قاری، بتاؤ کتنے؟ ہماری درسگاہوں میں نہیں ہے. فنی قاری کثرت سے ہیں لیکن مشاق قاری کثرت سے نہیں ہے، لیکن کثرت سے نہیں ہے، بہت کم. آپ نا عرس کریں تو قرآن کے قاریوں کو بلاؤ، مشاق قاریوں کو 10 قاری بلاؤ، ان سے پھر قرآن سنو، ان کی حوصلہ افزائی کرو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اچھا قاری قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے نا تو بڑے بڑے لہجوں پہ غالب آ جاتا ہے. یہ بڑے بڑے لہجوں پہ غالب آ جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بڑا شاعر ہو، ٹوپ کا شاعر ہو، کتنی اچھے لہجے میں پڑھنے والا ہو. میں نعت کا منکر نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ قرآن بھی بڑی چیز ہے. بے شک. آج یہی نہیں، ہماری معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو مقدر والے ماں باپ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے، مقدر والے. ہم نے سارا پیسہ جو اٹھایا نا وہ لگا دیا. سال بھر ہمارے نوجوان چندہ کرتے ہیں، پھر قوالی کی محفل رکھتے ہیں. قوال بھی ایک سے ایک بڑا نشیڑی آتا ہے، نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ نماز نہ کچھ. کئی بار مقابلے ہوتے ہیں تو اس کا آغاز بھی حمد سے ہوتا، استغفر اللہ معاذ اللہ ہے. مقابلوں کا ناجائز کاموں کا آغاز بھی حمد سے ہو رہا ہے. شرم آنی چاہیے. بالکل ہی غیرت چلی گئی. پھر بدنام کون ہوتا؟ اعلیٰ حضرت. بے شک. کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت. کون ہوتا ہے بدنام؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت یا مسلک اعلیٰ حضرت. بے شک. سیدھی بات ہے، انگلی تو انہی پہ اٹھے گی نا. ہم تو وہ ہیں نہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہو، تو انگلی انہی پہ جاتی ہے اٹھ کر کے. او جی بریلی والے لوگ ہیں. میرے عزیز اگر ہمیں لوگ غلط کرتے دیکھتے نا تو ذمہ دار اعلیٰ حضرت کو مانتے. جی. آپ اتنا اچھا کرنے لگو کہ لوگ دیکھ کے کہیں اگر فیروز آباد کا مسلمان اتنا اچھا ہے تو بریلی کا احمد رضا خان. سبحان اللہ حضرت. واہ. اصل یہ چیز ہوتی ہے، اصل یہ چیز ہوتی ہے، اصل یہ چیز ہوتی ہے. ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. معاف کیجئے گا کیا کریں گے؟ ہماری مسجدوں میں تو جوتے محفوظ نہیں. اللہ. نماز پڑھنے جمعے کی جاؤ تو کوئی جمعہ ایسا نکلتا جس میں جوتوں کو گھپلا نہیں. ایک نہ ایک بار اعلان ہوتا کوئی مکھیا کی پہن گیا، کوئی امام صاحب کی لے کے چلا گیا. یہ کنڈیشن ہے ہماری. آپ ہنس رہے ہیں، یہ رونے والی بات ہے. مسجد سے جب نکلتا تو ہاتھ مار دیتا ہے، مارکیٹ سے نکلے گا تو کیا کیا نہ مارے گا بھائی. بے شک. مسجد اللہ کا گھر جہاں بدن کانپتے ہیں، وہاں سے جوتے غائب. جب تک نیتیں اچھی نہیں ہوں گی برکتیں نہیں آنے والی. بے شک. بتاؤ کس کا رونا نہیں ہے؟ جہاں بیٹھ جاؤ جا کے میرے لیے یہ دعا کر دو، میرے گھر میں یہ مصیبت ہے، میرے گھر میں یہ آفت ہے. او بھائی میں ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں برکت رکھی ہے، لیکن بتا تیرے عمل کیسا ہے؟ اپنا بتا اپنا. کیونکہ جو آفتیں آتی ہیں نا وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ آتی ہیں. بے شک. حق ہے. اعمال کی بنیاد پہ. ہم کیسے؟ میں سب کی بات کروں بھائی. حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی کھیت پہ جاتے ہو آپ لوگ؟ جاتے ہیں کھیت پہ لوگ ہیں. میں چونکہ ہم ایسے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں کہ کھیتی ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا کھیتی پیشہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اس نے ہمارے باپ کو ہمیں دین کی ذمہ داری دی اور ہم اس میں لگے. ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کھیتی کا مطلب بھی جانتے ہیں، کھیتی کیسے ہوتی ہے یہ بھی جانتے ہیں. وہ کھیت پہ اب بھی جاتے ہیں. لیکن کبھی مینڈ ہوتی ہے، مینڈ جی کیا بولتے جی. ہیں؟ میڑ. 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 کچھ نہیں کہہ لو، میڑ کہہ لے یا میڑ کہہ لو. اگر دو طرف دھان ہے نا حضرت تو کروٹ والے دھانوں کی کوئی بالے ہی نہیں. جو جا رہا نا یوں مارا ہے سوتا ہے، 2-3 منہ میں ڈالے، باقی کرنے میں کچھ نہیں ہے. چھوٹی سی چیز ہے لیکن کسی کا کھیت